ویلکم ٹو سیاست منع ہے. اگر پاکستان کی سیاست ایک کرکٹ کے میٹافوریکلی کرکٹ کے حوالے سے اگر ہم اس کے بارے میں بات کرتے تو بہت سارے لوگ بہت ایک سینٹرل کردار ادا کرتے الگ الگ طریقوں سے. حیدر عباس رضوی صاحب, فیصل رضا عابدی صاحب جو ہیں وہ فاسٹ بولرز ہوتے. ہماری سیاست میں بیٹسمین الگ الگ طرح کے ہوتے. ایک سیڈیٹ مصباح الحق ٹائپ ہیوی سکورنگ آلویز فرینڈلی بیٹسمین ہوتے ہمارے زرداری صاحب کچھ دنوں پہلے تک جب ان کی طبیعت خراب ہو گئی. لیکن ہمارے جو سپنرز ہیں جو دنیا میں ہم جس کی وجہ سے آج کل مشہور ہیں, ان میں سے جو بہترین سپنرز سپن ڈاکٹرز سیاست کے ہوتے ان میں سے ایک آج ہمارے مہمان ہیں احسن اقبال صاحب. سوٹ بھی آج بڑا اچھا پہنا ہے, ٹائی بھی آج بڑی اچھی ہے. تھینک یو ویری مچ احسن اقبال صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. احسن اقبال صاحب, یہ آپ نے وہ اسپن ڈاکٹر مجھے بتایا, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں انجینئر ہوں. جی تو اسپن انجینئر. دین دوسرا کا آرٹ آپ کا بڑا اچھا ہے, اسپیشلی وہ سعید اجمل میرے خیال سے آپ کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں اصلی کرکٹ میں. احسن اقبال صاحب, نواز شریف صاحب ایک پٹیشن لے کے گئے سپریم کورٹ, اس کو سپریم کورٹ مینٹینیبل قرار دیتی. اگر موئز جعفری لے کے جاتا یہ ایک الگ بحث ہے اور میرے خیال سے ایک لیگل بحث ہے, لیکن نواز شریف صاحب لے کے گئے. انہوں نے بھی ایک سوٹ پہنا, بڑا اچھا سوٹ تھا. آئی تھاٹ ہی لک ویری اسمارٹ ماشاء اللہ. انہوں نے سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کر لیا اور حسین حقانی صاحب کو ECL پہ بھی ڈال دیا. ثبوت میرے خیال سے تھی نہیں, لیکن ان کو حساس معاملہ لگا, انہوں نے ڈال دیا. عدلیہ نے شاید ایگزیکیوٹو کا کردار ادا کیا, عدلیہ نے شاید لیجسلیچر کو تنبیہ کرنے کی کوشش کی. سیپریشن آف پاورز کے حوالے سے میرے خیال سے یہ تھوڑی عجیب و غریب بات تھی, لیکن ہو گئی. اب احسن اقبال صاحب, پہلا سوال یہ کہ کیا نواز شریف صاحب کو یہ خیال تھا کہ یہ جوڈیشری اور ایگزیکیوٹو کا اس حد تک ٹینشن ان کے ایک ایسے سٹیپ سے کریٹ ہو جائے گی, جبکہ وہ مئی 2 کے بعد سے خاص طور پہ مئی 2 کے بعد سے بہت پرو انسٹیٹیوشن پرو ڈیموکریسی رول ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیے مجھ صاحب, شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یا PMLN کے پاس کوئی ایسا نجومی والا علم نہیں ہے کہ ہماری پٹیشن دائر کرنے کے بعد زرداری صاحب کی علالت آ جائے گی اور اس میں یہ ایک ملک میں بحرانی کیفیت پیدا ہوگی یا افواہ سازی ہو جائے گی اور اس میں اس جو میمو گیٹ کے حوالے سے ہماری پٹیشن ہے اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. ہم نے جس وقت یہ فیصلہ کیا اس وقت اس میمو گیٹ کے اپنے میرٹ کے اوپر کیا, اس لیے کہ اگر آپ اس کے مدرجات یا اس کے کانٹینٹس کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ وہ اتنے سیریس نیچر کے ہیں کہ جو اس میں الیج کیا جا رہا ہے کہ کوئی پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں, پاکستان کے جو وائٹل نیشنل انٹرسٹ ہیں, ان کو ٹریڈ کر رہا ہے فار پولیٹیکل سپورٹ فرام اے فارن کنٹری. اب یہ ایک ایسی سیریس نیچر کی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو نظر انداز کریں تو اس کی کل کو اور زیادہ امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. لہٰذا ہم جب سپریم کورٹ گئے ہم نے یہ نہیں کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے غداری کی ہے, ہم نے یہ نہیں کہا کہ صدر صاحب نے غداری کی ہے, ہم نے یہ نہیں کہا کہ حسین حقانی صاحب نے غداری کی ہے. ہم نے یہ کہا کہ یہ جو اتنے سیریس نوعیت کے اس میں الزامات ہیں اس کی ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہونی چاہیے. اگر یہ جیسے کہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ SMS ببل ہے تو اس کو برسٹ ہو جانا چاہیے, اس کو ردی کی ٹوکری میں چلے جانا چاہیے. لیکن اگر یہ بات ثابت ہو کہ اس نوعیت کا کوئی میمو ایگزسٹ کرتا تھا اور اس کو کسی نے تیار کروایا, کسی نے کوئی اس کا محرک ہے, تو پھر اس تک ہمیں پہنچنا چاہیے, چونکہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت نہ صرف سیریس ہیں بلکہ بہت اس کے وائٹل نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے سنجیدہ ہیں. تو ہم نے اس میرٹ کے اوپر اس کو کیا. اور وہ کیوں کیا؟ لوگ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ کیوں نہیں گیا. آپ دیکھیے پارلیمنٹ کی ایک ہسٹری ہے. ہم ہی پارلیمنٹ میں 2008 میں دہشت گردی کے وار کی اسٹریٹجی کے لیے گئے, ایک یونینمس 14 پوائنٹ ریزولوشن ہوئی, اس کا کیا انجام ہوا. پھر اس کے نتیجے میں اپریل 2009 میں ایک کمیٹی بنی نیشنل سیکیورٹی کی, اس کی رپورٹ آئی, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. پھر آپ نے دیکھا کہ اسی طرح جب 2 مئی کا واقعہ ہوا ہم نے اس پر ریزولوشن کرائی, اور جو گورنمنٹ کی ریزولوشن تھی وہ تو اٹ واز نائدر ہیئر اور نار دیئر. لیکن جب ہم نے اس کی انویسٹیگیشن کی بات کی, اس کو حکومت نے بھی ووٹ کیا, اس کا کیا نتیجہ نکلا آپ کے سامنے ہے. اسی طرح کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ ہوئی, 2 ہفتے تک نیشنل اسمبلی کا سیشن ہوا. میں نے وہاں پہ ڈیمانڈ کیا, ہماری پارٹی نے ڈیمانڈ کیا کہ کراچی کے واقعے پہ پارلیمنٹ کو سیکیورٹی اداروں سے بریفنگ دلائی جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کون لوگ ہیں جو سیکیورٹی اداروں سے بڑے ہو گئے ہیں یا سیکیورٹی اداروں کو کوئی کام نہیں کرنے دے رہا. بریفنگ نہیں دلائی گئی.
لیکن اس کے بعد جب سپریم کورٹ کراچی گئی تو وہ تمام ادارے وہاں سپریم کورٹ کو بریفنگ دینے کے لیے پہنچ گئے. تو لہٰذا ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر ہم پارلیمنٹ میں ایک اور ڈیبیٹ کر لیں گے, ایک اور ریزولوشن کر لیں گے, شاید اس میمو کو کنڈیم بھی کر لیں گے, اس سے حقیقت کی دنیا میں کوئی اثر نہیں پڑے گا, چونکہ حکومت نے پارلیمنٹ کی اس سے پہلے بھی جو قراردادیں ہیں, جو فیصلے ہیں, ان کو نظر انداز کیا. ایک ہی فیصلہ ہے جس پر کراچی کے اندر بھی انکوائری ہوئی, رپورٹیں پیش ہوئیں, اور وہ شاید فورم اب سپریم کورٹ کا رہ گیا. لہٰذا ہم صرف یہ اپنی پلی لے کر گئے کہ اس واقعے کی ایک شفاف تحقیقات ہوں اور اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ کیا یہ میمو ایگزسٹ کرتا ہے حقیقت میں, اور اگر کرتا ہے تو اس کا محرک کون ہے, اور یہ سوال ہر پاکستانی اس کا جواب جاننا چاہتا ہے. صحیح احسن اقبال صاحب, لیکن بالکل ٹھیک, آپ کو سوالات تھے اور سپریم کورٹ نے آپ کو ایڈ کیا اس سب کچھ میں, شاید کچھ لوگ سوچتے ہیں بیٹ بھی کیا, لیکن یہ سب ایک طرف. سر میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اب کانسیکوینس سامنے آ گیا ہے کہ ایک انسان, ایک ادارے کے سربراہ جن کو جو مستثنی ہیں لیگل پروسیڈنگ سے, اگر ان کے بارے میں ایک تحقیق کرتے ہوئے سپریم کورٹ انہیں بلانا چاہتا ہے, جبکہ وہ صدر ہوتے ہوئے, صدر کی حیثیت سے ان کا آفس صرف یہ بھی اگر کہہ دے کہ جی ہم نہیں آ رہے, تو وہ بھی بہت کافی. آپ سمجھتے ہیں اس تناؤ کو ہم برداشت اس وقت ملک ہمارا کر سکتا ہے؟ دیکھیے, اس وقت ملک کے اندر جو تناؤ ہے, اس کی کسی بھی وجہ, کسی بھی طریقے سے معیز وجہ نہ یہ میمو گیٹ سکینڈل ہے, نہ سپریم کورٹ ہے. آج حکومت جس تناؤ میں ہے اور جمہوری نظام جس تناؤ میں ہے, یہ سارے حکومت کے سیلف انفلکٹڈ وونڈز ہیں, حکومت کے خود ساختہ زخم ہیں, جو اس کی غلط ٹیم کے چناؤ اور اس کی غلط ترجیحات کے چناؤ کی وجہ سے ہیں. 3.5 سالوں میں اگر آپ دیکھیے جو آج ملک کے اندر ایک اتنی گھٹن ہے, ملک کے اندر اتنی مایوسی ہے, ملک کے اندر حکومت سے اس قدر بد اعتمادی ہے, اس کی بنیادی وجہ ہمارا یہ وہی موقف ہے جو نواز شریف صاحب بار بار کہتے ہیں کہ اگر ہم ساورینٹی کی بات کرتے ہیں, اگر ہم اس ملک میں غربت, بے روزگاری کی بات کرتے ہیں, تو آج ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دور جیو پالیٹکس کا نہیں ہے, یہ دور جیو اکنامکس کا ہے. جس ملک کی معیشت مضبوط نہیں ہوگی, اس ملک کی نہ آزادی ہوگی, نہ اس ملک کی سیلف رسپیکٹ ہوگی, نہ اس کی ساورنٹی ہوگی. اگر پچھلے 3.5 سالوں میں حکومت کوئی معیشت کو سدھارنے کے اقدامات لیتی, تو اس سے نہ صرف ملک کو تھوڑی سی ایزی پوزیشن میں ہوتا, بلکہ حکومت کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو چکی ہوتی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سال کے شروع میں غالباً فیبرری میں ہم نے ایک 10 پوائنٹ ایجنڈا دیا تھا, اور وہ بھی اس وجہ سے دیا تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ملک کی معیشت بہت گمبھیر حالات میں جا رہی ہے, اور اس کی جو ہیمریج ہے یہ انسسٹینیبل ہے. ہم نے ایک اکانومی کی سٹیبلائزیشن کا پروگرام دیا 10 پوائنٹ, اور اس میں ہر پوائنٹ کو ہم نے کہا آپ کے ساتھ بیٹھ کے وی آر ولنگ ٹو ورک آن اے روڈ میپ, اور جو ہماری صلاحیت ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. گورنمنٹ نے اس میں بھی کسی سنجیدگی کا اظہار نہیں کیا. سر, ان میں سے کچھ تو کافی ان ریئلسٹک آپ کے پوائنٹس تھے, وہ کرپشن کا خاتمہ ہو جائے, وہ عمران خان ٹائپ پوائنٹس تھے سر آپ کے, وہ تو ہونے بھی نہیں والے تھے, اور آپ لوگوں کو علم تھا کہ وہ نہیں ہونے والے. دیکھیے, کرپشن کا خاتمہ تو شاید دنیا کی کسی بھی ملک میں 100% نہیں ہو سکتا. امریکہ, برطانیہ, جاپان, اٹلی, ہر جگہ آج بھی آتے ہیں, لیکن ایک چیز یقیناً ہو سکتی ہے کہ آپ کرپشن کے سد باب کے لیے ایک فل پروف سسٹم جو ہے وہ لاگو کر سکتے ہیں, کہ ایک ایسا نظام بنا دیجئے کہ جو اکراس دا بورڈ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور آزادانہ طور پہ اکاؤنٹیبلٹی کر سکے. اب پچھلے 2.5 سال سے یہ قانون قومی اسمبلی کی کمیٹی میں پڑا ہے, اور اس میں اختلاف ہمارا اور حکومت کا یہ, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ادارے کو آپ بلا استثناء غیر محدود اختیارات دیں, یہ کسی کی بھی انکوائری کر سکے, جو بھی کوئی اس ملک کا بڑا, چاہے وہ سیاستدان ہے, چاہے وہ صحافی ہے, چاہے وہ جج ہے, چاہے وہ بیوروکریٹ ہے, چاہے وہ اقبال صاحب آپ اس ادارے کا سربراہ تو لگنے نہیں دیتے سر, آپ پکڑ سکیں. اب فصیح بخاری صاحب کو لگایا, وہ نواز شریف صاحب کو بھی پسند تھے, زرداری صاحب کو کیونکہ پسند آ گئے تو آپ نے ان کو بھی نہیں لگنے دیا. آپ این آر او کی, آپ جو ہماری نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے, اس کے آپ سربراہ کو کوئی اتنا آپ بیانڈ آل میرٹ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے بیانڈ آل ڈاؤٹ کیریکٹر ہوں, کہ وہ سابق جج ہوں اور وہ آپ کے پسندیدہ بھی ہوں, تو نیب کو تو آپ لوگ خود ہی میرے خیال سے چلنے نہیں دیا آپ لوگوں نے. نہیں معیز, دیکھیے نیب کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے حکومت نے جن صاحب کو چیئرمین لگایا, وہ آپ کو پتہ ہے کہ یک طرفہ طور پہ لگایا گیا. ان کا پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک ماضی تھا, وہ ایم پی اے رہ چکے تھے. ہم جب چارٹر آف ڈیموکریسی کر رہے تھے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا کہ جتنے ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف کیسز بنائے گئے ہیں, ان کو ہم ختم کرنے کا اعلان کریں. ہمارا اس پر یہ موقف تھا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو پاکستان کے عوام یہ سمجھیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے کی کرپشن کو لیجیٹمائز کر دیا ہے, وائٹ کر دیا ہے. لہٰذا ہم نے اس بات پر ایک موقف اختیار کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کیسز کو ختم کریں,
ہم ایک آزاد ٹرانسپیرنٹ کمیشن قائم کریں گے جس میں دونوں کے اتفاق رائے سے اور سول سوسائٹی سے اور جو ایسے لوگ جو بہت اچھی شہرت کے حامل ہوں گے ان کو لگایا جائے گا، اور جس کے خلاف بھی اگر ہمارے خلاف کیسز ہیں ہم بھی وہاں پر پیش ہوں ان کو لے کر، اگر زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کے کیسز ہیں وہ وہاں پر پیش ہوں، اور یہ ادارہ فیصلہ کرے کون سا کیس سچا ہے کون سا جھوٹا ہے، تاکہ لوگوں کا یہ اعتماد نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کی کرپشن کو چھپا رہے ہیں۔ اور یہ بات سی او ڈی میں پھر بلاخر ہم نے منوائی۔ اور مجھے آپ سے ایک دو سوال ہیں، پھر اب یہ سی او ڈی آپ نے مینشن ہی کر دیا، یہ مجھ سے کہا گیا ہے سوال کرنے کو، مجھ سے I've been asked to ask this series of questions۔ آپ بھی کسی کے کہنے پہ چلتے ہیں؟ جی، اپنے میرے رشتہ داروں کے کہنے پہ ضرور چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک جو ہیں وہ he writes, he's been writing for years، ان کا کچھ سوال تھے چارٹر ڈیموکریسی کے حوالے سے۔ سر، نواز شریف صاحب کے مفاد میں تھا، اس وقت ملک سے باہر تھے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مفاد میں تھا، اس وقت دونوں ملک سے باہر تھے اور طاقت سے بہت دور تھے، تو انہوں نے اپنے مفاد جوڑ لیے اور ایک ڈاکیومنٹ پہ دستخط کر دیا جس کے اندر نہ وہ پورے سنجیدگی کے ساتھ اس کو کبھی عمل پہ لانے کی سوچ رہے تھے، نہ محترمہ کبھی پورے عمل پہ لانے کی سوچ رہی تھی، جس کا میرے خیال سے سامنے کچھ اس طرح سے نیت سامنے آ گئی تھی کہ جب نواز شریف صاحب اس کو حرف بحرف پڑھ رہے تھے اور پڑھ کے سنا رہے تھے لوگوں کو جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو باقاعدہ طور پہ اس لیے سنایا جا رہا تھا تاکہ لوگ سوال کریں، لیکن سوال جواب کو کوئی زیادہ موقع بھی نہیں دیا گیا۔ یہ تو ایک آپٹکس کی ایکسرسائز تھی سر کہ ہماری دوستی ہو گئی، ورنہ کون سی چارٹر آف ڈیموکریسی جو انگلینڈ میں سائن کی گئی ہو۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بہت ایک آپ کا سمپلسٹک اور مس پرسیپشن ہے اس حوالے سے۔ ہم نے بہت سنجیدگی سے اس پر دستخط کیے تھے، اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے، جب 2008 کا الیکشن ہوا اس سے پہلے ہم نے اپنے تمام امیدواروں سے اس بات کا حلف لیا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو ایک بنیادی ستون تھا آزاد عدلیہ، اس کی بحالی کے لیے ہم سب کامیاب ہو کر کام کریں گے۔ لہٰذا جب ہم الیکشن جیت کر آئے، ہم حکومت میں کولیشن میں اسی بنیادی نقطے پر گئے کہ عدلیہ کی بحالی ہوگی۔ جب متواتر کئی معاہدے کرنے کے بعد حکومت نے اس پر عمل نہیں کیا، ہم نے سب سے پہلے وزارتوں کو چھوڑا۔ پاکستان میں کوئی مثال نہیں ہے کوئی اقتدار کو اس طرح لات مار کے آ جائے۔ ہم نے 15 وزارتیں چھوڑی 1 منٹ میں، کوئی ماتھے پہ ہمارے سلوٹ بھی نہیں آئی۔ پھر ہم جب مشرف صاحب نے استعفیٰ دیا، پھر حکومت نے معاہدہ کیا، اس کو پورا نہیں کیا، پھر ہم اپوزیشن میں آ گئے، اور پھر جب لانگ مارچ کا مرحلہ آیا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بات رائٹنگ آن دا وال تھی کہ اگر ہم نے لانگ مارچ کی طرف رجوع کیا تو ہماری حکومت ختم کر دی جائے گی، گورنر راج لگا دیا جائے گا۔ ہم نے اپنی صوبائی حکومت بھی قربان کر دی، اور اس وقت جب گورنر راج لگا تھا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس میں کامیابی ہوگی تحریک میں اور یہ حکومت بحال بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت تو وہ ایک خودکش حملہ تھا جو ہم نے اپنی حکومت پہ کیا تھا، لیکن اصولوں کی خاطر کیا۔ پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں آفرز دی گئیں اور ہمیں دھمکایا گیا کہ اگر آپ اس راستے سے ہٹیں گے نہیں، آپ کے لیڈرشپ کو نااہل کر دیا جائے گا۔ اور اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ عدلیہ بحال ہوگی اور وہ جو ایک غیر آئینی نااہلی ہے وہ اوور ٹرن ہو سکتی ہے۔ اس وقت تو یہ ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ پی سی او کورٹس ہی بیٹھے رہیں 5 سال کے لیے اور نااہلی ہماری لیڈرشپ کے۔ ہم نے یہ تمام خطرات لیے۔ پھر جب لانگ مارچ میں گئے، دوست ممالک، مغربی ممالک کے امبیسڈرز نے کہا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، ہمارے پاس ٹھوس معلومات ہیں، آپ نے کیا کہا احسن اقبال صاحب؟ ہم نے انہیں کہا کہ اس نظریے سے ہماری کمٹمنٹ ہے، اور نواز شریف صاحب اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ان کے ساتھی شہباز شریف صاحب نے بھی تو کچھ کہا۔ احسن اقبال صاحب دیکھیں بالکل لانگ مارچ کے لیے نکلے، آپٹکس کی وہ بھی ایک جیت تھی نواز شریف صاحب کے لیے بہت بڑی۔ آپ کے نزدیک تو ہر چیز ہی آپٹکس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا پہ ضرور بہت زیادہ آپٹکس ہوتی ہے، لیکن حقیقت کی دنیا میں ہر چیز آپٹکس نہیں ہوتی، اس کا تعلق ہمارے۔ لیکن شہباز شریف صاحب بھی تو اس بات پہ رضامند ہو گئے تھے سر کہ وہ چودھری افتخار صاحب کو مائنس کرتے ہوئے یہ ہو جائے عدلیہ بحال، بھلے یا یہ ہو جائیں بحال اور پھر بعد میں مائنس ہو جائیں، یعنی کہ یہ اگریمنٹس کے بعد ہی آپ لوگ واپس آئے، ورنہ تو آپ لوگ اسلام آباد ہی جاتے سر۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، ہماری جو لانگ مارچ ہے اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ عدلیہ بحال ہو، اور ہمارے ساتھ جو وکلا تحریک کے رہنما بھی اس لانگ مارچ میں تھے۔ جس وقت حکومت نے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا تو ان وکلا تحریک کے نمائندوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد یہی طے ہوا کہ بنیادی مقصد تو ہمارا ججز کو بحال کرانا تھا۔ اگر ہم اس وقت وہاں سے آگے نکلتے، پنڈی آ کے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرتے، لوگوں نے کہنا تھا جی یہ ججز تو ویسے ہی جسے کہتے ہیں کہ ایک بائی پروڈکٹ میں بحال ہو گئے، اصل میں ان کا پولیٹیکل سکور تھا، یہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے نکلے تھے، اپنی حکومت بحال کرانے کے لیے یہ نکلے تھے کہ کسی طرح اپنی نااہلی ختم کرا لیں، تو ججوں کا تو انہوں نے بہانہ کیا۔ تو یہ ہماری سنسیریٹی کی ایک اور نشانی ہے کہ ہم نے ججز کا جب
مطالبہ پورا ہوا وہاں پہ اس لانگ مارچ کو ختم کیا. کوئی کمٹمنٹ حاصل نہیں کی ہماری حکومت بحال ہوگی, کوئی کمٹمنٹ حاصل نہیں کی کہ ہماری نااہلی کے کیسز ختم ہوں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے بعد جب حالات ہوئے اور ہم عدالتوں میں گئے, ہم نے اپنے کیسز کو کانٹیسٹ کیا, تو وہ پنجاب حکومت کا غیر آئینی جو اس کی برطرفی تھی وہ بھی اوور ٹرن ہو گئی, اور وہ جو نااہلی کے کیس جو جھوٹے بنائے گئے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. صحیح. احسن اقبال صاحب دیکھیں, بتائیے یہ زرداری صاحب جب کو چیئرمین ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی کے, جب وہ صدارتی امیدواروں میں سامنے آئے اور آپ لوگوں نے پریمپٹ کرنے کی تو کوشش کی, میرے خیال سے آپ نے سعید الزماں صدیقی صاحب کو کھڑا کیا تھا ان کے سامنے, یہ جانتے ہوئے کہ آپ لوگ ہار جائیں گے. لیکن سر اب جب یہ بن گئے ہیں صدر, تو حکومت جانے سے صدر تو نہیں جاتے, اور پھر اگلی حکومت آنے تک, الیکشنز ہونے تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے جو کہ صدر صاحب لگاتے ہیں. اور ہمارے صدر صاحب کی تاریخ کم از کم یہ ضرور بتاتی ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان کی کیئر ٹیکر بھی ہوگی. تو سر آپ اس نظام کو, یہ تبدیلی آپ کس طرح آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان دا کانسٹیٹیوشن, ود ان دا کانسٹیٹیوشن؟ آپ نے ایک اشارہ جو کیا نا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت اہم آپ نے نقطے پہ کیا کہ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. چونکہ آپ کے پروگرام کی ایک خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ جب 1 to 1 ہوتا ہے تو کچھ ایشوز کو ان کی بنیاد پہ ڈسکس کر کے کلیریفائی کیا جا سکتا ہے. وہ جو ایک 4-5 لوگ ہوں اور جملے بازی ہو, اس میں جو کوئی ایک اتنی ٹھوس گفتگو نہیں ہو سکتی. دیکھیے, ہم پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ جی شاید ہم زرداری صاحب کو برسر اقتدار لانے کے ذمہ دار ہیں. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب اگر برسر اقتدار آئے تو NRO کے ذریعے آئے. NRO مسلم لیگ نون نے نہیں کیا, یہ اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا جو جنرل مشرف کی تھی. لہٰذا پہلا بنیادی گناہ اگر ہے تو وہ اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہے جنہوں نے NRO کا پروانہ ان کے ہاتھ میں دیا. دوسرے نمبر پہ جب زرداری صاحب صدارت کے الیکشن میں آئے تو ہمارے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم کوئی ایک غیر متنازع شخصیت کو صدارت کا امیدوار بنائیں گے اور جو سول سوسائٹی سے ہوگا. ہم نے سعید الزمان صدیقی صاحب کو کھڑا کر کے اپنی اس کمٹمنٹ کا مظاہرہ کیا, وہ خود امیدوار بن گئے. مشاہد حسین صاحب کاف لیگ کی طرف سے اپوزیشن کے دوسرے امیدوار بن گئے, جبکہ ان کی پارٹی ایک چھوٹی پارٹی تھی اور اس کا حق نہیں تھا کہ جب میجر پارٹی نے کینڈیڈیٹ دیا ہے تو وہ اپوزیشن کے ووٹوں کو تقسیم نہ کریں. لیکن اس وقت بھی کاف لیگ اور پیپلز پارٹی میں انڈرسٹینڈنگ تھی جس کی وجہ بینک آف پنجاب کا کیس تھا, اور وہ انہیں پابند کیا گیا کہ وہ اپنے امیدوار کو کھڑا رکھیں تاکہ ووٹ تقسیم ہوں اپوزیشن کے اور زرداری صاحب کی کامیابی یقینی بنائی جا سکے. لہٰذا کاف لیگ نے ان کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا. اس کے بعد جب حکومت سازی کا مرحلہ آیا تو اس میں ANP, اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے MQM نے صدارت کے لیے زرداری صاحب کو نامزد کیا اور ان کا نام تجویز کیا. لہٰذا MQM, ANP اور ان کے جو دیگر اتحادی ہیں وہ مسلسل انہیں وہ تعداد دیتے رہے, وہ اکثریت دیتے رہے, جس کی وجہ سے ان کی حکومت چل رہی ہے. اس میں PMLN کا تو کسی جگہ کا رول نہیں ہے. ہم پہ یہ تنقید ضرور ہوتی ہے جی فرینڈلی اپوزیشن رہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حادثے کے بعد جو سندھ کے اندر جس طرح کے جذبات اور احساسات تھے, اگر ہم ایک محاذرائی کی سیاست کرتے, خدا نہ خواستہ پنجاب اور سندھ کے درمیان کوئی محاذرائی بڑھ سکتی تھی, وفاق کے اوپر اس کے اثرات پڑ سکتے تھے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا, ابھی پنجاب ورسز سندھ نہیں ہونے والا, یہ ہوگا کیا؟ نہیں, اب وہ نہیں معیز, میں آپ کو بتاؤں, کل نواز شریف صاحب لاڑکانہ جا رہے ہیں اور آپ دیکھیے گا کہ لاڑکانے کا جلسہ جو ہے وہ ایک نئی تاریخ سندھ کے اندر رقم کرے گا. ابھی میں سندھ کے چند ہفتے پہلے 8 ضلعوں کا دورہ کر کے آیا ہوں, اور جو میں نے اندرون سندھ صورتحال دیکھی ہے, یقین کیجئے کہ شرم آتی ہے کہ پیپلز پارٹی جو سندھ کے نام پہ ووٹ لیتی رہی, وہ لاڑکانہ کے جس کی نام پر وہ حکمرانی کرتے رہے. میں ایک چھوٹے سے ضلع کا نمائندہ ہوں, نارووال میں 3 سالوں میں نے زیادہ ڈیولپمنٹ کرا لی ہے جتنی کہ میں نے لاڑکانہ شہر کے اندر ڈیولپمنٹ دیکھی ہے. ٹوٹی ہوئی سڑکیں, محلوں کا برا حال, وہاں پہ کوئی آپ کو کسی طرف سے کوئی سڑک سیدھی نظر نہیں آتی. آپ شکارپور سے جیکب آباد نکل جائیں, جیکب آباد سے لاڑکانے آ جائیں, کسی طرف نکل جائیں, آپ مین نیشنل ہائی وے کے اوپر آ جائیں, یعنی کہ پورا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے. پھر سیلاب کے لوگوں کو دیکھیں, 4 مہینے گزر گئے ہیں, کس قسم پرسی کی حالت میں ہے. جو سندھ کے نوجوان ہیں ان کو نوکری نہیں مل سکتی رشوت کے بغیر. لہٰذا اچھا, اب آپ کو یہ دیکھیے کہ ہم نے یہ جو ایک ٹائم دیا حکومت کو ان کی کارکردگی پہ جائز کیا جائے, اس کا نتیجہ ہے کہ آج سندھ کے عوام کسی تعصب کے آئے بغیر وہ ان کی کارکردگی پر ان کے خلاف ہو گئے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ سندھ کے اندر کسی قسم کی بلیک میلنگ کر کے لوگوں کو دوبارہ ورگلا سکیں گے کہ کوئی ایک نعرہ دیں, کوئی ایک سندھ کارڈ استعمال کریں. ہمارے پاس ٹائم بریک
پہلے ذرا کم ہے, لیکن سر ان کے پاس ایڈورٹائزنگ بجٹ ہے, ان کے پاس منسٹری آف انفارمیشن ہے, ان کے پاس بھٹو کے مقبرے ہیں, اور ان کے پاس اگر یہ سارا تناؤ اور تنازع چلتا رہا تو ان کے پاس ایک ریزن ٹو بی شہید ہے, ایک مارٹرز کا ایک اور آپ ان کو وجہ دے رہے ہیں. وہ سب کچھ کو ایکسپلوئٹ کریں گے سر, اور پنجاب میں نہیں کریں گے, وہ لاڑکانہ اور لاڑکانہ کے اطراف سب اربن سندھ میں, رورل سندھ میں ہی کریں گے. احسن اقبال صاحب یہ سب وہ کریں گے یا نہیں کریں گے سر, اس کے اوپر بعد میں بات کر لیں گے. مجھے بس یہ بتا دیں, میرے پاس 1 منٹ رہ گیا ہے بریک میں, آپ تبدیلی کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ صدر صاحب کے انڈر کام کرنے کو اگر تیار نہیں ہیں, اور اگر یہ پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین ہوتے ہوئے طاقت اصلی پریزیڈنٹ کے پاس ہی ہے, حالانکہ پریزیڈنٹ کی خود کچھ بھی طاقت نہیں ہونی چاہیے 18ویں ترمیم کے بعد, سر آپ ان کو کس طرح ہٹائیں گے؟ امپیچ تو آپ کر نہیں سکتے, نمبرز آپ کے پاس ہیں نہیں, ان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ اگر آ گئی تو آپ لوگوں کو پرابلمز رہیں گی کہ جی الیکشن کمیشن کا کام ہوا نہیں ہوا, الیکشنز ہوئے نہیں ہوئے, آزاد ہوئے نہیں ہوئے. آپ کس طرح تبدیلی دیکھ رہے ہیں آئین کے اندر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک صدر صاحب کے آئینی کردار کا تعلق ہے اس حوالے سے تو کوئی پیچیدگی نہیں, چونکہ اب آئین کے اندر صدر کا کردار ایک محض سیریمونیل ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ جو صدر صاحب ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے آفس بھی رکھے ہوئے ہیں, جو کہ 1973 سے آج تک نہیں ہوا تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے ایوان صدر کے اندر ایک سیاسی بالادستی ڈال کے اس کو پوری ایگزیکٹو پہ حاوی کر دیا, اور وہ کانٹروورشل ہو گیا ہے. اس کے ہٹتے ہوئے آپ ذرا دیکھیے کہ الیکشن کمیشن اب وہ الیکشن کمیشن نہیں ہے 18ویں ترمیم کے بعد جو پہلے تھا. اس میں 4 ججز مزید آئے ہیں جو کنسنسس کے ساتھ آئے ہیں. اس ملک میں ایک عدلیہ بھی آزاد ہے, لہٰذا صدر صاحب کی کوئی ایسی ثواب دیدی قوت تو نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہیں نیلے پیلے لوگوں کو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنا دیں. اگر ایک آئین میں لکھا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی اے نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ, دیٹ ول بی چیلنجڈ. اگر وہ پارٹیزان نظر آئے گی, وہ ایک سیاسی وفاداریوں پہ مبنی ہوگی, وہ نظر آئے گی. لیکن جو خدشہ لوگوں کو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس وقت ایک کوئی عام حالات میں صدر ہوتا تو وہ تو کوئی اتنا متنازع نہیں ہوتا, لیکن ایک صدر جو ایک پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ بھی ہے تو وہ پھر ایوان صدر میں بیٹھ کے جو ایک غیر سیاسی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا ایک نظام ہے اس کے لیے وہ خطرہ بن سکتا ہے. اور اسی وجہ سے خدشات ہیں لوگوں کو کہ ان کی موجودگی میں جو ایک نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے یا ایک نیوٹرل صدر ہونا چاہیے وہ موجود نہیں ہوگا. صحیح. احسن اقبال صاحب ایک بریک لیں گے سر, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ سارے آپ نے اپنے خدشات تو آپ نے ظاہر کر دیے سر, لیکن پھر تبدیلی اگر آئے گی تو پھر آپ لوگ اگر جیت بھی جاتے ہیں الیکشنز تو حلف تو آپ پھر صدر آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ پہ ہی اٹھائیں گے, چاہے وہ بعد میں پریزیڈینشیل ٹرم کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کے نمبرز ڈیٹیریٹ ہو جائیں. ہم اس پہ بات کریں گے, آپ ساتھ منائیں. آپ ہمارے شو فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کے اوپر تبصرہ کر سکتے ہیں, facebook.com/siyasat. Back with you after break.